بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ نامور ایٹمی سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان اب ہم میں نہیں رہے۔ آج صبح ان کی طبیعت خراب ہوئی، انہیں ہسپتال منتقل کیا گیا لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خالق تھے، وہ بے شک ایک عظیم انسان تھے۔ آج ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نماز جنازہ فیصل مسجد میں ادا کی گئی اور اس کے بعد انہیں H8 کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی وفات پر وزیر اعظم عمران خان، اپوزیشن لیڈر وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری، وزیر اسٹیٹ منسٹر انفارمیشن فاروق حبیب اور دیگر جو کابینہ کے ارکان ہیں، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان میں نیوکلیئر پروگرام کیسے لائے، ان کی زندگی کے حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان 1936 میں بھوپال میں پیدا ہوئے اور تقسیم ہند کے بعد اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ انہوں نے 1967 میں انجینئرنگ کی ڈگری ہالینڈ سے حاصل کی، جبکہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری بیلجیم کی یونیورسٹی سے حاصل کی۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری کے حصول کے بعد انہوں نے ایمسٹرڈیم میں فزیکل ڈائنامکس ریسرچ لیبارٹری میں کام شروع کیا۔ میں ہالینڈ چلا گیا، پھر میں نے ماسٹرز کی اور اس کے بعد میں نے وہاں 1 سال پروفیسر کے اسسٹنٹ کے طور پہ کام کیا۔ مجھے بیلجیم سے ایک آفر آیا بہت اچھا، فزیکل میٹرلوجی میں PhD کی۔ اس کے بعد مجھے جب میں نے PhD کر لیا تو مجھے آفر آیا ہالینڈ سے ہی، ایک کمپنی جو کہ وہاں کی سب سے بڑی کمپنی جس میں 1 لاکھ آدمی کام کرتا تھا۔ وہ کنسلٹینٹ تھے نیوکلیئر پلانٹ کے، جو کہ بن رہا تھا۔ بس یہ موسٹ سافسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی تھی یہ سینٹریفیوج کی، جس میں ہالینڈ، جرمنی اور انگلینڈ تینوں مل کے کر رہے تھے اور یہ سیکریٹ ڈکلیئر کی گئی تھی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے وطن واپس آ کر 1976 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز میں شمولیت اختیار کی۔ 1981 میں انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کا نام تبدیل کر کے ڈاکٹر AQ خان ریسرچ لیبارٹریز رکھ دیا گیا۔ مئی 1998 میں پاکستان نے بھارتی ایٹمی دھماکوں کے جواب میں کامیاب ایٹمی تجربہ کیا۔ جس کی نگرانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے پیغام میں کہا کہ ہم نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا، جو ان کی کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے پاکستان بنانا ہی ہے، ہماری کمٹمنٹ تھی کہ ہم اپنے پاکستان کو بچانا ہی ہے۔ 84 میں لکھ کر میں نے دے دیا تھا، یعنی 1 ہفتے کے نوٹس ہم کر سکتے ہیں، ہم نے بنا لیے تھے۔ جب ہندوستان نے دوبارہ کی ہے تو پھر پبلک پریشر بہت بڑھ گیا، پھر ہم نے بھی کہا کہ جی ابھی آپ نے نہیں کیا تو پھر پاکستان کبھی نہیں کر سکے گا۔ وہ جو ہے افتخار عارف کا، بھائی جو قرض بھی نہیں تھے نا ہم نے وہ بھی چکا دیے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پہلے پاکستانی ہیں جنہیں ان کی گراں قدر خدمات پر 3 صدارتی ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں 2 نشان امتیاز اور 1 ہلال امتیاز شامل ہے۔ I'm the only one who has got two NIM اور 1 ہلال امتیاز۔ انہیں متعدد ملکی اور غیر ملکی خصوصی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایک فلاحی ادارہ بھی بنایا جو تعلیمی اور فلاحی کاموں میں سرگرم عمل ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی۔ مزید گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی محترم حافظ طاہر محمود اشرفی۔ طاہر محمود اشرفی صاحب، بہت خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں اپنے اسٹوڈیوز میں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سائنسدان اور تجزیہ کار جناب پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو بھی اس گفتگو میں بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب، آپ فرمائیے گا ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں۔ آج پوری قوم کے جذبات اور احساسات، پوری قوم آج سوگوار تھی، وہ ہم سے چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ایک نسل جو ہم ہیں، ان کے تو وہ ایسے ہیرو تھے کہ جو ناقابل بیان ہیں۔ جیسے عمران خان صاحب قوم کے اور نوجوانوں کے ہیرو تھے اور ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی ایسے ہی تھے۔ بیچ میں اگرچہ کچھ مشرف صاحب کے دور میں سخت وقت آیا، لیکن میں ڈاکٹر صاحب کا جو عالم اسلام میں مقام تھا جی، میں نے اسے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بادشاہ مسلم دنیا کے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ ہاتھ ملانا فخر سمجھتے تھے،
اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ بہت سارے ممالک نے مشرف صاحب سے پہلے، یعنی پھر جب وہ ایک بدقسمتی حالات اور واقعات کے تناظر میں جو کچھ بھی ہوا، اس سے پہلے انہیں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر آپ ہمارے ہاں مثلاً لیبیا میں معمر قذافی جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ بالکل اسی طرح اور کئی اسلامی دنیا کے ممالک ہیں جنہوں نے انہیں آفر کی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں آپ، لیکن انہوں نے پاکستان نہیں چھوڑا۔ ان کی اول و آخر محبت پاکستان تھی، اور بہت سارے واقعات جو ہیں وہ خود ذاتی طور پر بھی ان سے سنیں، جس میں اگر ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان سارا کچھ چھوڑ کر آئے، دیکھیں بالکل مختلف ہے۔ آج کے نوجوانوں کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں بالکل صحیح کہ آپ آج پڑھتے ہیں اپنے وطن میں، تعلیم حاصل کرتے ہیں اور آپ باہر چلے جاتے ہیں، فیوچر کہیں گے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان باہر سے پاکستان آئے، بالکل ٹھیک، اور ان کی اہلیہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ آج کے دن ہمیں ان کی اہلیہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ان کی اہلیہ ان کا ساتھ نہ دیتی، جو کہ پاکستان کی کلچر کی عادی نہیں تھی، اس سوسائٹی کی عادی نہیں تھی، آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو اس خطے سے نہیں تھی، لیکن وہ بھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، بالکل ٹھیک، تو آج ہر شخص، ہر فرد، صرف پاکستان کا نہیں، پوری امت مسلمہ کا جو ہے وہ سوگوار غم ہے، میں مبتلا ہے۔ بالکل ٹھیک، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو عرب دنیا میں، اسلامی دنیا میں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے، بالکل صحیح، اور مٹھائیاں تقسیم ہو رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ عالم اسلام کو وقار ملا ہے اس سے، بالکل اور عزت ملی ہے، اور بلا شبہ اس کا سبب جو ہے، جہاں ہم بھٹو صاحب کا ذکر کرتے ہیں، ضیاء صاحب کا، غلام اسحاق خان صاحب کو اگر ہم نہ یاد کریں، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ اس قافلے کا جو قائد تھا وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ قدیر خان تھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا، اس زمانے میں سینٹریفیوج سسٹم کو بنانا، پھر یورینیم کو انریچ کرنا، کتنا یہ مشکل پروسیس تھا، پھر جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو پورے خطے میں جو بیلنس آف پاور تھا وہ بھی ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ دراصل یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بہت ہی مشکل ٹیکنالوجی ہے، اور کیونکہ سینٹریفیوجز جو ہیں جس رفتار سے چلتے ہیں اور جو ایکوریسی چاہیے ہوتی ہے انریچمنٹ پروسیس میں کہ یورینیم 235 اور 238 کو آپ علیحدہ کر سکیں ایک دوسرے سے، یہ دو آئسوٹوپس ہوتے ہیں ان کو، تو اس کے لیے بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز چاہیے ہوتی ہیں۔ اس میں میٹلرجی بھی انوالو ہوتی ہے، انجینئرنگ بھی انوالو ہوتی ہے، اور کچھ پارٹس ایسے ہوتے ہیں جو آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے، تو ان پارٹس کو حاصل کرنا یا یہاں پاکستان میں بنوانا، اور پھر اس پورے سسٹم کو سمجھتے ہوئے، اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو اس فیلڈ میں تجربہ تھا، تو اور آپ نے میٹلرجی میں ہی اسپیشلائزیشن بھی کی تھی، اور پھر ہالینڈ میں جس کمپنی میں کام کیا تھا وہاں بھی اس قسم کا کام آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا، تو یہ ایک عام آدمی کے لیے یا کسی ملک کے لیے آسان نہیں ہے یہ ٹیکنالوجی یہاں پہ لے کر آنا، اس پر عمل درآمد کرنا۔ اور اس میں پھر اور مشکلات یہ پیدا ہو گئیں کہ پاکستان کے اوپر سینکشن لگی ہوئی تھی، یہ مختلف چیزیں جو ہمیں چاہیے تھی سینٹریفیوجز کے لیے وہ امپورٹ نہیں کر سکتے تھے، تو بہت ہی مشکلات اس میں درپیش آئیں، لیکن ان سب مشکلات کا بڑے تحمل سے اور بہادری سے ڈاکٹر صاحب نے ان کا سامنا کیا، اور اس میں جیسے مولانا صاحب نے فرمایا، اس میں جو مختلف صدور تھے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر بعد میں ضیاء الحق مرحوم، اور بعد میں جو صدور آئے غلام اسحاق خان، ان سب نے ان کا پوری طریقے سے مدد کی اور ساتھ دیا۔ بیوروکریسی خاصے ایک زمانے میں خاصے پریشان ہو گئے تھے اور سوچ رہے تھے کہ میں اگر یہ کام نہیں ہو رہا تو میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، لیکن پھر پوری طریقے سے پھر حکومت نے مدد کری ان کی کہ نہیں آپ یہاں پہ رہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب آپ نے پابندیوں کا ذکر کیا، وہ 79 سے 81 تک پابندیاں لگیں، پھر 1990 سے 2001 تک لگیں،
لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب جو ہیں مرحوم وہ بڑی محنت اور بڑی لگن کے ساتھ کام کرتے رہے اور اپنی ٹیم کو بھی یکجا کر کے وہ آگے چلاتے رہے. جی بالکل، اور بلکہ کافی پریشر تھا پاکستان پہ کہ ہم ان کو امریکہ کے حوالے کر دیں، اور بہت سے مختلف الزام تراشی ہوتی رہی، لیکن الحمدللہ یہ ان کو پاکستان میں ہی رکھا گیا. کافی عرصے یہ گھر میں ہی رہے، باہر جانا ان کی اپنی سیکیورٹی کے لیے، پروٹیکشن کے لیے رکھا گیا، لیکن کام بدستور جاری رہا اور ایک بہت مضبوط ٹیم KRL لیبارٹریز میں بن گئی. اور وہ جو کام تھا ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اور زیادہ مزید پھیلایا گیا اور زیادہ اس کو ترقی ہوئی. پھر اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی کی طرف بھی آئے اور غوری میزائلز کے تجربات کیے گئے. تو کیونکہ صرف ایٹم بم بنانا تو ایک چیز ہوتی ہے، انریچمنٹ کرنا یورینیم کا، پھر ٹریگر ڈیوائس ہوتے ہیں ایٹم بم میں، پھر ڈیلیوری سسٹمز کے لیے میزائل چاہیے ہوتے ہیں، ان کی ایکوریسی. تو اس میں بہت سارے پھر لوگ انوالو تھے، جس میں جو نیسکوم کے لوگ تھے، اٹامک انرجی کمیشن کے لوگ تھے، اور KRL تو تھا ہی. تو ایک بہت اس کی مثال نہیں ملتی دنیا میں. آپ دیکھیں کتنے جو دوسرے اسلامی ممالک ہیں ان کے پاس وسائل کتنے زیادہ ہیں ہمارے مقابلے میں، لیکن بہت کم پیسے خرچ کر کے ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے یہ طاقت حاصل کر لی اور اس ملک کو اب اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں، اور مجال نہیں ہے کہ کوئی ملک اس کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھے یا کچھ اس ملک پر حملہ کرنے کی سوچے، کیونکہ الحمدللہ یہ بھی اسلامی دنیا کا سب سے مضبوط ملک ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے اور بھی بہت سارے کام کیے سائنس کے فروغ کے لیے. غلام ساخا انسٹیٹیوٹ قائم کیا، یونیورسٹیز میں سینٹرز قائم کیے، اور بہت سارے کام کیے، کیونکہ وہ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی اور جدت طرازی کے اوپر برابر زور دیتے رہے کہ اگر ملک کو آگے بڑھنا ہے تو ہمیں جو اپنی سب سے اہم دولت ہے، اپنی افرادی قوت، اس کو مضبوط کرنا ہوگا تعلیم اور سائنس کے ذریعے. تو اسی پر میرا بہت قریبی ساتھ رہا ان کا، پچھلے 40 سال سے بہت قریبی ساتھ رہا. وہ بھی پریزیڈنٹ تھے پاکستان اکیڈمی آف سائنسز کے کافی عرصے تک، میں بھی پریزیڈنٹ رہا، اور بہت سارے پروگرامز میں کافی ان سے ڈسکشن رہتے تھے. خاص طور پہ میں جو انجینئرنگ یونیورسٹیز بنا رہا تھا، جو پاکستان آسٹرین یونیورسٹی اب بنی ہے ہری پور ہزارہ میں، جس میں 8 غیر ملکی یونیورسٹیز یہاں ہمارے ساتھ کولیبریٹ کر رہی ہیں اور وہ ڈگریاں دیں گی. اس طرح کے اور بھی پروگرام میں تو بہت قریب واسطہ رہا، اور وہ ہمیشہ اسی بات پہ زور دیتے رہے کہ ملک میں کرپشن کو سختی سے دور کرنا چاہیے، کیونکہ جو ملک جہاں پہنچا ہے وہ کرپٹ لیڈرز کی وجہ سے پہنچا ہے، اور دوسرے جو ہے کہ ہمیں تعلیم اور سائنس پہ سب سے زیادہ ترجیح دینی چاہیے. ٹھیک ہے. حافظ صاحب، دشمن کے خلاف تیاری کر رکھیں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہم، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے ایک بیلنس آف پاور ڈسٹرب ہوا جب بھارت نے دھماکے کیے اور ہم بہت پریشان تھے، لیکن پاکستان نے دھماکے کیے اور یکدم نہ صرف پاکستان کا بلکہ پوری اسلامی دنیا کا مورال ہائی ہوا. اس تناظر میں فرمائیے آپ. میں نے جیسے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے، اگر ہم کہیں، اپنی جوانی، اپنا بڑھاپا، اپنی خواہشات، اپنے احساسات، سب کچھ پاکستان کے نام وقف کر دیا تھا. اور میں جانتا ہوں کہ کچھ چیزوں کو ان پر الزام بھی بہت لگتے تھے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہاں، ڈاکٹر صاحب کے گھر سے کوئی غریب خالی ہاتھ نہیں آتا. ڈاکٹر صاحب سے کوئی اگر ان تک کوئی پہنچ جاتا تو وہ خالی ہاتھ نہیں بھیجتے تھے. کئی لوگ ہوں گے جو آج بڑے بڑے مناصب پہ بیٹھے ہوں گے، ان کی تعلیم میں ڈاکٹر صاحب کا کردار ہوگا، جس میں انہوں نے ڈونیشن کیا ہوگا، ان کو اسکول میں داخل کیا ہوگا، ان کی فیسیں دی ہوگی. تو یہ جو احساس تفاخر ہے آج عالم اسلام میں، آج بھی، جبکہ بڑے حالات بدل گئے ہیں، لیکن آج بھی جب پاکستان کا نام آتا ہے، میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں جب یہ 3-4 سال پہلے یمن والا معاملہ شروع ہوا تو ایک بزرگ بیٹھے تھے، تو ان سے حالات پہ بات شروع ہوئی تو انہوں نے ایک ہی سوال کیا، کہا پاکستان ہے نا، پاکستان کی فوج ہے نا، پاکستان کی قوم ہے نا. بالکل. وہ پھر کوئی مسئلہ نہیں. یہ ایک جو پورے امت کو فخر دیا
وہ اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، میں نے جیسے کہا، وہ قائد قافلہ تھے. انہوں نے روکھی کھائی، سوکھی کھائی، ان کے اوپر مشکلات آئیں. ایک وقت میں وہ خود بتاتے ہیں کہ پیسوں کے معاملے میں کچھ کٹ لگا، جسے بعد میں غلام اسحاق خان صاحب نے جو ہے پھر اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیا. تو لیکن ڈاکٹر صاحب کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر کامیابی تو اتنی بڑی ہے کہ ویسی کامیابی تو ہمیں نظر نہیں آتی عالم اسلام میں دوبارہ کوئی، لیکن مشکلات بھی بہت تھیں. لیکن وہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا آدمی تھا اور شکوہ کرنے والے نہیں تھے. لوگ کہتے تھے آدھا اسلام آباد ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا ہے، لیکن یہ بھی آن ریکارڈ ہے کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی جب معاملات کو دیکھا گیا تو ان کو پھر ایک پینشن ان کی جو تھی اس میں ایک اضافہ کیا گیا کہ یار نہیں، یہ تو گفتگو تو بہت ہے، حقیقت سے بہت سی چیزیں دور ہیں. اور پھر یہ آخری ایام میں جس طرح ان کی چیزیں سامنے آتی رہیں. میں ایک بات یہاں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس وقت سوشل میڈیا پر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے حکم پر جتنے وزراء تھے اسلام آباد میں موجود، شیخ رشید صاحب، فواد چودھری صاحب، ہمارے فخر امام صاحب، شہباز گل صاحب، یہ سارے حضرات جنازے میں شریک تھے. یہ کہنا کہ جی وفاقی وزراء یا حکومت میں سے کوئی نہیں. اور شیخ رشید صاحب تو دونوں جگہ، جو فیصل مسجد میں قبر کے لیے دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو خراج تحسین تھا حکومت کا کہ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ ان کی قبر کی جگہ اگر ان کی فیملی مان جاتی ہے تو فیصل مسجد کے میناروں کے سائے میں بنا دی. ان کی چونکہ وصیت یہ تھی، میں خود یہ سمجھتا ہوں، یہ ایک میرے آج صبح سے دل میں ہے، میں کہنا چاہتا ہوں، میں یہ چاہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی قبر جو ہے وہ فیصل مسجد کے میناروں کے سائے میں ہو. وہ تاریخ کے عظیم ترین انسان تھے، لیکن انہوں نے اپنی زندگی میں جو وصیت کی تھی کہ مجھے قبرستان میں عام وہاں جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں یہ امید نہیں تھی کہ میں اگر یہ خواہش کروں کہ مجھے فیصل مسجد کے میناروں کے سائے میں دفن کیا جائے تو ممکن ہے اس وقت کون حکمران ہوگا، کون حاکم ہوگا، میری بات مانے یا نہ مانے. لیکن آج جس طرح عمران خان صاحب نے، اور ابھی آپ نے دیکھا یہ جو خان صاحب نے آج عشرائے رحمت للعالمین کا آغاز کیا، تو پہلا جملہ انہوں نے دعا کے لیے، ڈاکٹر صاحب کی دعا کے لیے جو ہے. تو میں کچھ دوستوں سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم پہلے ہی بڑے غمگین ہیں، غم زدہ ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دل کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ کٹا ہے ہم سے. اتنی محبت قوم کی، دنیا کی، عالم اسلام کی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تھی، اس کا احساس آپ کو آج ہوا ہوگا. ہر فرد جس کا کوئی تعلق تھا یا نہیں تھا وہ غم زدہ ہے کہ آج محسن پاکستان اس دنیا سے رخصت ہوا. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرے اور وہ اللہ کی بڑی جنت میں. اس لیے دیکھیں کہ آپ ایک مسلمان کی، اسلامی ریاست کی حفاظت کے لیے ایک تیر اگر تیار کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. بے شک. یہ تو ایک ایسی چیز تیار کر کے انہوں نے دے دی، اور اس وقت سے خواہ کوئی ہم سے راضی ہو یا ناراض ہو، ہمارے موقف سے اتفاق کرے یا نہ کرے، لیکن میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں، میں عالم اسلام، عالم عرب کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، کہ سب کو اپنے دلوں کے اندر، دماغوں کے اندر ایک ناز ضرور ہے کہ کوئی مشکل وقت آیا تو پاکستان موجود ہے. پاکستان کی، اور ہمیں بھی ناز ہے کہ وہ ہندوستان جو بہت بڑکیں لگاتا تھا، بڑا اس کا رویہ جارحانہ تھا، اس ہمارے ایٹمی قوت ہونے نے، پھر غوری میزائل اور تواتر سے جو ہو رہا ہے، تو یہ نہیں ہوتا. پودا تو پھل دیتا رہتا ہے نا، بالکل، لیکن پودا لگانے والے کو نہیں بھولنا چاہیے. آج کے دن ہم ذوالفقار علی بھٹو صاحب، ضیاء الحق صاحب، غلام اسحاق خان اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان، اور جتنے بھی اس میں ہمارے جتنے آرمی چیف گزرے، ٹھیک، میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے بھی کوشش کی ہو کہ یہ پروگرام رکے. اور ڈاکٹر صاحب نے جن حالات میں، اگر آپ ان کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو نظر آتا ہے کن مشکل حالات میں انہوں نے یہ سارا کام کیا. ان کے لواحقین کے ساتھ، ان سے محبت کرنے والوں کے ساتھ، ان کے غم میں، یہ ہمارا غم ہے، ہم سب شریک ہیں.
اور ان کے درجات کی انشاءاللہ صبح فجر کی نماز کے بعد پورے ملک کے اندر مساجد میں ان کے لیے انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، قرآن خوانی بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ایک استاد کی حیثیت سے، ایک بڑے عظیم سائنسدان کی حیثیت سے، وہ اپنے پیچھے شاگرد بھی چھوڑ گئے، اپنے ٹرین کیے گئے لوگ بھی چھوڑ گئے، جو پاکستان کے مختلف پروگرامز میں، جو پاکستان کے مختلف اداروں میں بھرپور طریقے سے اپنا کام انجام دے رہے ہیں آپ کے خیال میں، اور بہترین ٹیلنٹ پاکستان میں موجود ہے۔ جی بالکل، جو انہوں نے ٹریڈیشنز قائم کری اور جس انداز سے وہ کام کرتے تھے، جو ان کا ایڈمنسٹریشن کا انداز تھا، جس انداز سے انہوں نے وہاں پہ اپنے پورے گروپ کو ڈیولپ کیا اور بڑھایا، ڈسپلن جو تھا، نظم جس انداز سے آپ کو دکھائی دیتا تھا اس کام کے اندر، تو وہ آج بھی قائم ہے۔ ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سلسلہ چلتا رہا، کیونکہ انہوں نے بنیاد ایسی مضبوط ڈال دی تھی۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب تک ہوتے ہیں، ایک لیڈر ہوتا ہے، ایک بڑا سائنسدان ہوتا ہے، جب تک وہ ہوتا ہے تو ادارہ چلتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو پھر وہ ادارہ جو ہے کولیپس ہو جاتا ہے۔ لیکن بنیاد ایسی مضبوط ڈالی تھی اور ڈالی ہے ڈاکٹر صاحب نے، کہ الحمدللہ KRL بھی پھر ان کے ریٹائرمنٹ کے باوجود ترقی کرتا رہا اور بہت سارے اچیومنٹس ان کے بعد بھی کرتا رہا۔ تو یہ ایک بہت بڑے آدمی کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ سکسیشن کے بارے میں دیکھتا ہے، مستقبل کے بارے میں دیکھتا ہے، اور ایسی ٹیم تیار کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ آگے بڑھتا رہے، کیونکہ سائنس بڑی تیزی سے تبدیل ہونے والا ایک مضمون ہے، جس میں بہت ساری نئی دریافتیں آتی ہیں، نئے قسم کے میٹلرجیز آتی ہیں۔ تو اس وقت الحمدللہ پاکستان کے پاس جو پورے جو انریچمنٹ سسٹمز ہیں وہ لیٹسٹ ہیں، اور سیکیورٹی وائز بھی آپ دیکھیے، کیونکہ جہاں اتنا چیزیں ہمارے پاس الحمدللہ ہیں تو ان کی سیکیورٹی بھی بہت اہم ہے۔ ہندوستان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے کہ وہاں تو یورینیم جو ہے سڑکوں پہ بکتا ہوا پایا گیا، اور یہ بہت دنیا میں تشویش ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پاکستان میں بہت ہی سیکیور سسٹمز ہم نے قائم کیے ہیں، جس میں کوئی لیکیج کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے اکثر میری گفتگو ہوتی تھی تو وہ اس پہ بہت زیادہ زور دیتے تھے، ان کو بلکہ افسوس ہوتا تھا کہ پاکستان میں ہمارے پاس اتنے مواقع ہیں ترقی کے لیے، لیکن مختلف حکومتوں نے تعلیم اور سائنس کو نظر انداز کیا ہے، اور لیکن جو موجودہ حکومت نے، جو عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے، انہوں نے جو نالج اکانومی ٹاسک فورس بنایا، جس کے عمران خان صاحب خود چیئرمین ہیں اور میں وائس چیئرمین ہوں، اور اس میں 5-6 فیڈرل منسٹر بھی ممبرز ہیں، اس کے تحت کوئی تقریباً 100 ارب روپے کی پروجیکٹس، جس میں مختلف انجینئرنگ کی پروجیکٹس ہیں، مصنوعی ذہانت کی، توانائی کی، انڈسٹریل بایو ٹیکنالوجی کی، تو بہت خوش ہوتے تھے جب میری بات ہوتی تھی کہ صاحب یہ سب کام ہو رہا ہے، اور ایک خاموش انقلاب پاکستان میں الحمدللہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آنا شروع ہوا ہے، جس کے پھل آپ کو 5-10 سال میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن وہ اس بات پہ بہت زیادہ ان کا زور تھا کہ ترقی ملک کی جب ہی ہو سکتی ہے جب نمبر 1 اس کرپشن کا خاتمہ کریں آپ، جو ملک میں عام ہے اور جس کی وجہ سے پاکستان ترقی نہیں کر پایا ابھی تک، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ جو ہماری اصل دولت، جیسے میں نے عرض کیا، وہ ہمارے بچے ہیں، ان کو کس انداز سے ان کی ذہنی نشو و نما ہوتی ہے، کس انداز سے تعلیم دیتے ہیں ہم ان کو، اور کس انداز سے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیقی صلاحیتیں ہمارے اندر کھود کے بھر رکھی ہیں، ان کو جدت طرازی ان کی نمایاں کی جاتی ہے اس تعلیم سے، جس سے وہ اجاگر ہو سکیں یہ سب صلاحیتیں۔ تو اب یہ پاکستان کو ایک بہت بڑا یہ صدمہ ہوا ہے، ان کے جانے سے نقصان ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم جو انہوں نے ٹریڈیشنز قائم کی ہیں ان کے اوپر عمل کرتے رہیں گے، اور پاکستان کو انشاءاللہ اور بہتری کی طرف اور مضبوطی کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب آپ کا، علامہ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے لیے ہم ظاہر ہے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے اور جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد ہمارا پروگرام جاری رہے گا۔
للعالمين یا رحمت للعالمین. تحصیلات زر میں 2.7 ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ لیکن بہرحال ایک بڑا چیلنج جو حکومت کے لیے ہے وہ ہے مہنگائی کا چیلنج، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈالر کی اڑان ہے اس کو کیسے روکنا ہے، اس پر حکومت کی کیا حکمت عملی ہے، یہ بھی ایک اہم ترین سوال ہے. ان تمام سوالات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں وزیر خزانہ جناب شوکت ترین. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب. سب سے بڑا مسئلہ تو مہنگائی کا ہے، اور یقینی طور پر مہنگائی ایک گلوبل مسئلہ تو ہے، لیکن حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم کوشش کریں گے کہ عوام کی قوت خرید بڑھائیں. تو حکومت کے پاس کیا ایسی حکمت عملی ہے کہ جس میں ظاہر ہے یہ مہنگائی کا سلسلہ یقینی طور پر ایک چیلنج تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر عوام کی قوت خرید کو بڑھا دیا جائے تو کسی نہ کسی حد تک کچھ ازالہ ہو سکتا ہے؟ بالکل جی، انکم جیسے بڑھے گی تو پرچیزنگ پاور بڑھ جائے گی، اور اس میں تو اس لیے میں نے آتے ہی یہ کہا کہ جو کنسولیڈیشن ہو گئی ہے تو اس کے بعد ابھی ہمیں چاہیے کہ اکانومی کو گرو کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے ابھی پرائس جو بڑھی ہیں یہ کووڈ کی ڈسرپشن کی وجہ سے بڑھی ہیں، پوری دنیا میں بڑھی ہیں، تو فوڈ پرائزز اسپیشلی. اور ہم فوڈ پرائزز جو بڑھی ہیں، ہمارا ایشو یہ ہے کہ اب ہم میجر کموڈیٹیز کو امپورٹ کر رہے ہیں. ویٹ کو امپورٹ کرتے ہیں، ہم چینی امپورٹ کر رہے ہیں، ہم گھی امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں امپورٹ کر رہے ہیں. اس سے ہمارا جو ہے جو عام آدمی ہے اس کو افیکٹ ہوتا ہے. تو اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو جنرل پبلک کے لیے تو ہم کو جو ہے جنرلی پرائزز کو نیچے کرنے کے لیے ہم کو تھوڑی سپورٹ دے رہے ہیں. جس طرح جو آٹا ہے اس کی کاسٹ جو ہے، ویٹ کی کاسٹ جو ہے وہ 2040 ہے، مطلب کاسٹ جو آپ اس کے 20 جو کلو کا جو بیگ ہے ہم اس کو ہم لے کے آ رہے ہیں 100 سے کم کروا رہے ہیں. مطلب ویٹ کو 1950 پہ ہم ریلیز کرا رہے ہیں تاکہ آٹا جو ہے وہ جو اس وقت 1250 پہ جا رہا ہے وہ کم از کم اس کو 1100 پہ لائے جائے. تو اسی طریقے سے گھی کی پرائز میں 40-50 روپے ہم ٹیکسز کم کر دیے. اس طریقے سے ہم لوگوں نے چینی کے اوپر 105 108 روپے پہ بک رہی ہے، ہم اپنے سبسڈی دے کے اس کو 90 روپے پہ لے کے آ رہے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہم ساروں کے لیے کریں، لیکن پھر ہم 12.5 ملین ہاؤس ہولڈز کو ہم دے رہے ہیں ڈائریکٹ سبسڈیز فار دیز فور کموڈیٹی، اور وہ ہم کیش دیں گے اپنے تقریباً 40% ہمارے جو ہے پاپولیشن اس کو دیں گے. یہ ابھی اس وقت کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی میڈیم ٹرم کے لیے ہم نے وہ کرنا ہے اپنا یہ پروڈکشن بڑھانی ہے، ایگریکلچر پروڈکشن بڑھانی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ ہم امپورٹ کریں؟ یہ ہمارا بڑا زبردست ایگریکلچر فیکٹری ہوتا تھا تو وہ بڑھائیں گے. اس کے بعد جو ہمارا مڈل مین ہے وہ بہت پروفٹ لیتا ہے، اس کو ہم ختم کرنا ہے، مڈل مین کا پروفٹ ختم کرنا ہے. اور اینڈ آف دی ڈے جو ہے یہ جو جس میں کوالٹی ویئر ہاؤسنگ ہے، ایگری مالز ہے، کولڈ اسٹوریجز ہیں، یہ ہم کو کریں گے تاکہ یہ جو بیچ میں جو آڑتی ہے جو 400-500% جو ہے وہ پیسے کماتا ہے اس کو بھی ہم نے ریشنلائز کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب کریں گے تو ہوپفلی جو ہے یہ جو ہم پیسے یہ گزر جائے گا، اور انشاءاللہ پھر نیچرلی چیزیں کم ہونا چاہیے. یہ شوکت ترین صاحب آپ نے سبسڈیز کی بات کی ہے، یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا سلسلہ ہے اس مہینے سے شروع کر دیا جائے گا، یہ احساس پروگرام کے ساتھ منسلک ہوگا یا ان سے الگ ہوگا، اور کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری آئے گی اور کتنے پیسے رکھے گئے ہیں اس حوالے سے؟ اس سے انہینسمنٹ ہوگی. جو ہم دے رہے ہیں وہ 6 ملین لوگوں کو دے، یہ انہینسمنٹ ہوگی. یہ مطلب یہ 12 ملین لوگوں کو دی جائے گی، اور وہ جو پیسے دے رہے ہیں اس سے زیادہ مطلب ایک قسم سے ایڈ آن ہوگا، 125 بلین کے قریب ہوگا. شوکت ترین صاحب، ظاہر ہے امپورٹ کے حوالے سے جب بات ہوتی ہے تو امپورٹ بڑھی ہے، اور امپورٹ اس بڑھنے کے نتیجے میں ٹیکس بھی زیادہ آیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک سسٹینیبل طریقہ نہیں ہوتا امپورٹ کے حوالے سے. یہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے حوالے سے
کیا اقدامات حکومت کر رہی ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے اس کا براہ راست تعلق گروتھ سے بھی ہوگا. نہیں، گروتھ کے ساتھ تو تعلق یار پوری اکانومی کے بڑھنے کا ہے نا. ایکسپورٹ بھی بڑھنی چاہیے ہماری، باقی جو ہماری چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ نہیں ہوتی وہ بھی بڑھنی چاہیے، جس کے بیچ میں آپ کا جو ایک قسم سے لوکل انڈسٹری ہے اور جس میں آپ کا ایگریکلچر ہے، ہاؤسنگ ہے، سروسز سیکٹر ہے. تو اس وقت تو گروتھ جو ہے وہ سارے سیکٹرز میں آ رہی ہے اور یہ خوش آئند بات ہے. اب جو آپ ایکسپورٹ کی بات کریں، ہماری ایکسپورٹ 35% بڑھ رہی ہے پہلے 3 مہینوں میں. اور جو آپ نے بہار کے ریونیو کی بات کی تو یہ دیکھیں اس دفعہ تو ٹارگٹ تھا 520 بلین کا اور 535 ہوا. تو ٹھیک ہے ہم نے گرو کیا، لیکن پچھلے 2 مہینوں کے بیچ میں تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے اس سے 160 بلین ہم لوگ زیادہ ہے. اس دفعہ تو صرف یہ 25 بلین اور. تو یہ ہے، یہ مومنٹم ہے ہمارے پاس، وی آر کیرنگ دی مومنٹم نا. شوکت ترین صاحب، فورن ڈائریکٹ جو انویسٹمنٹ ہے اس حوالے سے کیا صورتحال ہے، کیا آپ کی حکمت عملی ہے؟ اور ظاہر ہے سرکولر ڈیٹ کا جو معاملہ ہے وہ یقینی طور پر حکومت کے لیے بھی بڑا چیلنج ہے اور اس کا براہ راست اثر پھر ظاہر ہے عوام پر بھی پڑتا ہے. اس حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی ہو رہی ہے کہ کس طرح سے اس کو کم کیا جائے؟ اس وقت وہ کافی ڈھیلا کام ہے. آئی تھنک ایف ڈی آئی جو ہے ہماری جو ہے جس طرح گرو کرنی چاہیے وہ ہو نہیں رہی. ہمارے پاس اسپیشل اکنامک زون بن گئے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کو پاپولیٹ کریں، لیکن پرائم منسٹر اس میں اسپیشل انٹرسٹ کریں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس میں اچھی پروگرس ہوگی. دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہ سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے اس لیے کہ ہم نے اتنی کیپیسٹی لگا دی جو کہ ہم یوز ہی نہیں کر سکتے اور اس کے اوپر ہمیں کیپیسٹی پیمنٹ دی جا رہی ہے. اور وہ کیپیسٹی پیمنٹ جو ہم دے رہے ہیں وہ تو بالکل مطلب ایک قسم سے فالتو پیسہ دے رہے ہیں. تو اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک لوگوں کے جو آئی پی سی کے جو پروفٹ مارجن وغیرہ کم کیے جائیں، ان کا جو ڈیٹ ہے پروفائلنگ ری پروفائلنگ کی جائے، اس سے ہمیں کچھ تھوڑا مل جائے، سہولت مل جائے. اور تیسرا جیسے ہماری اکانومی گرو کرے گی تو یہ کیپیسٹی یوز ہوگی اور اس سے یہ ہے کہ بوجھ کم ہوگا. ڈالر کے حوالے سے بتائیے، کیونکہ شوکت ترین صاحب ڈالر کی بڑی اڑان ہے، ظاہر ہے اس کا اثر قرضوں پہ بھی پڑتا ہے، مہنگائی پہ بھی پڑتا ہے، روپیہ ڈپریشیٹ ہوتا ہے. کیا حکمت عملی ہے حکومت کی اس حوالے سے؟ یار یہ تو مارکیٹ میکنزم کے اوپر ہم یہ ڈیٹرمن کرتا ہے. ہمارا کام ہے ہم یہ دیکھنا کہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کے قریب رہنا چاہیے اور یہ اسپیکولیٹر اس کو زیادہ ڈیویلیو کرنے کی کوشش نہ کرے. ادروائز تو جو ڈفرینس جو ہے آپ کی کمپیٹنگ کنٹریز ہیں جس طرح کا آپ کی اور آپ کی انفلیشن کے درمیان جو فرق ہوگا اس سے آپ کی جو ڈیویلیوشن یا ریویلیوشن چاہیے. اگر آپ کی انفلیشن زیادہ ان سے تو ڈیویلیو ہوگا، نہیں اگر کم ہے تو ڈیویلیو ہوگا. اور اس کی اسٹیبلٹی تو ایک ہی طریقے آ سکتی ہے اور وہ ہے آپ اپنے انفلیشن کو نیچے لے کے آئیں 2-4% پہ. 2-4% پہ آ جائے گا آپ کی کرنسی ویلیو اسٹیبل ہو جائے گی. بہت بہت شکریہ شوکت ترین صاحب آپ کا. وزیر خزانہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اب دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سابقہ فاٹا کے علاقے تھے جو اب مرج ڈسٹرکٹ ہیں خیبر پختونخوا کے، اس میں بھی بڑے اہم اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. وہاں پر پہلے ٹیکس آفس نہیں ہوتے تھے، اب وہاں پر ٹیکس آفس کھولے جا رہے ہیں. خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں چیف کمشنر RTO پشاور جناب خورشید مروت. خورشید مروت صاحب بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شکریہ. ظاہر ہے کہ یہ وہ ایریاز تھے جہاں پہلے ٹیکس نہیں تھا. وہاں کے لوگ، وہاں کے تاجر خدشات کا شکار ہوتے ہیں، اضطراب کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ اب آپ مالاکنڈ کے اندر آپ نے ٹیکس آفس آپ کھول رہے ہیں. تو کیا ہے اس کی ریالٹی کیا ہے اور کس طرح سے آپ ان کے جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جاوید صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صرف فاٹا نہیں ہے، فاٹا کے ساتھ پاٹا بھی ہے. اچھا، جی دونوں میں. اور جب سے آرٹیکل 247 ختم ہوا ہے اور ان کا مرجر ہوا ہے 25th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے پاکستان خیبر پختونخوا میں، اس وقت سے گورنمنٹ آف پاکستان کے سارے لاز ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں وہاں پہ، جس میں انکم ٹیکس بھی ہے، سیلز ٹیکس بھی ہے، فیڈرل ایکسائز بھی ہے. لیکن اس کے بعد فوراً ہی ان کو 5 سال کی ایک چھوٹ دے دی گئی تھی، اسپیشل چھوٹ ٹیکس کی، جو کہ 2023 جون تک ہے. تو اس وقت کوئی بھی ٹیکس فاٹا پاٹا ایریاز میں گورنمنٹ آف پاکستان
نہیں لگا سکتی جون 2023 تک. تو اگر کسی قسم کا کوئی اضطراب ہے وہاں کے تاجروں کے دل میں یا چھوٹے یا بڑے, وہ بغیر کسی وجہ کے ہے. جون 2023 تک کوئی بھی ٹیکس آپ نہیں لگا رہے, وہ نہیں لگا سکتے. یہ جو دفتر ہم نے کھولا ہے وہاں پہ, ایک ہم نے مالا کنڈ کے ساتھ سخا کوٹ میں ایک دفتر کھولا ہے, یہ بھی وہاں پہ جو سٹیل میلٹرز ہیں یا آئل مینوفیکچررز ہیں, ان کو جو کسٹمز والے ڈیٹینشن ان کی کر دیتے ہیں سامان کی, ان کو کنزمپشن کی اجازت دینے کے لیے, اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, یہ صرف اور صرف ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے سخا کوٹ میں کھولا ہے تاکہ ان کو وہ جو پرمیشن ہم دیتے ہیں وہ جلد سے جلد ان کو مل جائے. یہ صرف ان مینوفیکچررز کے لیے, باقی کسی قسم کا کوئی بھی ٹیکس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس آفس کا. ٹھیک ہے. اچھا خورشید مروت صاحب, یہ پوائنٹ آف سیلز کی بات ہو رہی تھی اس وقت بھی, ایف بی آر بھی جب یہ بات کر رہا تھا تو اس پہ بھی بڑے تحفظات تھے لوگوں کے. خیبر پختونخوا کے اندر کیا صورتحال ہے پوائنٹ آف سیلز پہ؟ وہاں بھی کوئی تحفظات ہیں, تاجر آپ سے بات کرتے ہیں, اور کیا ان کے ایشوز ہیں اور کس طرح سے آپ ان کو ایڈریس کر رہے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو پوائنٹ آف سیل ہے یہ ٹیئر 1 ریٹیلرز پہ لگتا ہے, جس میں 5-6 قسم کے لوگ شامل ہیں. وہ آپ کو شاید اب تک پتہ چل بھی گیا ہوگا کہ وہ ایسا دکاندار جس کی 1000 اسکوائر فٹ کا شو روم ہو, یا فرنیچر والے کا جس کا 2000 فٹ تک کا شو روم ہو, یا جس کے پاس ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کی مشینیں ہوں, یا جو کہ ایک ایئر کنڈیشن مال میں ہو, یا کسی انٹرنیشنل چین کا کوئی فرینچائز ہو, یا ریٹیلر کم خود ہول سیلر کم ریٹیلر ہو, یا جس کا پچھلے 12 مہینوں میں 12 لاکھ سے زیادہ کیومولیٹو بجلی کا بل ہو, یہ ان لوگوں پہ لاگو ہوتا ہے. تو اس میں چھوٹے تاجر تو قطعاً اس میں نہیں آتے ہیں, تو ان کو بھی جو تشویش ہے وہ بلا وجہ ہے. یہ ان تاجروں کے لیے جو کہ صرف ان 5-6 کیٹیگریز میں شامل ہیں, اور اس سلسلے میں ہم نے اور ایف بی آر نے بالخصوص پورے پاکستان کے لیول پہ اور ہم نے اپنے آر ٹی او کے لیول پہ تاجروں کے ساتھ مسلسل مشاورت کی ہے, ان کے ساتھ ہم ملے ہیں, ان کے کنسرن کو ہم نے ایڈریس کیا ہے. چھوٹے جو تاجر ہیں چیمبر والوں سے بھی مل رہے ہیں, اور چونکہ یہ ارد گرد کے سارے ملکوں میں یہ سسٹم رائج ہے اور اس نے ادھر بھی آنا ہے, اس سے ہم کو جو کولیٹرل بینیفٹ ایف بی آر کو ہونا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہماری ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کی طرف یہ ایک چھوٹا سا سٹیپ ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جب ہم یہ بات کرتے ہیں, جب ٹیکس لگتا ہے اور حکومت یہ بات کرتی ہے کہ ٹیکس بیس کو ہم بڑھائیں گے, اس سے تاجر بھی پریشان ہو جاتا ہے, اس سے عوام بھی پریشان ہوتے ہیں بعض اوقات, کیونکہ اس میں افواہ ساز بھی بڑے لوگ ہوتے ہیں, جن کی وجہ سے شاید ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ شاید ہیرسمنٹ ہو رہی ہے. منسٹر صاحب بھی جب آئے تھے, شوکت ترین صاحب, تو انہوں نے کہا تھا کہ ایف بی آر کسی کو ہیرس نہیں کرے گی. تو اس حوالے سے بھی آپ اگر خیبر پختونخوا میں موجود ہیں اور پورے صوبے کو دیکھ رہے ہیں, تو اس چیز کو آپ میک شور کر رہے ہیں کہ کسی قسم کی ہیرسمنٹ نہ ہو. دیکھیے, ہیرسمنٹ کے لیے تو ویسے بھی زیرو ٹالرنس ہے ایف بی آر میں. اگر تو کسی بھی تاجر کو یہ شک ہو کہ جی مجھے کسی نے بلا وجہ کوئی کال کی ہے یا اسے تنگ کیا ہے, یعنی کوئی غیر قانونی طریقے سے, تو جی ہمارا تو آفس تقریباً شام کے 7 بجے تک کھلا ہوتا ہے ڈیلی, اور وہ دے کین اپروچ اس, کسی بھی زیرو ٹالرنس ہے اس پہ. اور ویسے بھی یہ جو لیگل ایکشنز کوئی بھی جب ایف بی آر کا ادارہ لیتا ہے یا کوئی دفتر لیتا ہے, وہ ہیرسمنٹ کے زمرے میں نہیں آتی. ہیرسمنٹ کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ سب کو پتہ ہیں, اور ان کے لیے کئی سارے فورمز اویلیبل ہیں, ایف بی آر کے اندر بھی اویلیبل ہیں, ایف بی آر کے باہر بھی اویلیبل ہیں, اور ہم میک شور کر رہے ہیں کہ جی ایسا کوئی بھی قدم نہ ہو. ٹھیک ہے. اب اہم معاملہ جو ہے وہ انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرنے کی جو آخری تاریخ ہے اس حوالے سے ہے. یہ تاریخ ایکسٹینڈ کی گئی, 15 اکتوبر تک گئی. کیا رسپانس آیا ہے آپ کو خیبر پختونخوا کے اندر؟ مجموعی طور پہ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بڑا اچھا رسپانس آیا ہے. بلا شبہ پچھلے سال سے تو بہت بہتر, 4 گنا زیادہ ریٹرنز فائل ہوئی تھی, اور ٹیکس بھی 5 گنا زیادہ آیا تھا جو ریٹرنز کے ساتھ سبمٹ ہوتا ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں 4,13,000 ٹیکس پیئرز ہیں, جس میں سے میرے پاس یکم تک یعنی 30 تک خیبر پختونخوا میں تقریباً 80,000 ریٹرنز آئی تھی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شارٹ فال تھا. یہ تو جی گورنمنٹ نے میگنانیمٹی دکھائی ہے, اور ون ٹائم انہوں نے اب اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. میری تو آپ کے توسط سے یہ درخواست ہوگی سارے ٹیکس پیئر سے, ہم اور آپ تو ٹائم پہ اپنی ریٹرنز فائل کر چکے ہیں بینگ سیلریڈ امپلائیز, میری ان سے یہ درخواست ہوگی کہ جی 15 تاریخ کا انتظار نہ کریں جب سرور پہ لوڈ زیادہ ہو جائے اور پھر لوگوں کی ریٹرنیں
فائل ہونے سے رہ جائیں تو ابھی بھی جو ہے ایک 10 دن ہیں اس میں، تو ان دنوں کا وہ یوز کریں اور اپنی ریٹرنز فائل کریں۔ اس کے بعد سے یہ ون ٹائم ایکسٹینشن تھی ایف بی آر نے دی ہے، اس کے بعد پھر ایکسٹینشن نہیں ہوگی، اور پھر اس کے بعد سسٹم آٹومیٹک ان کو نوٹس دینا شروع کر دے گا جو ریٹرن فائل نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ خورشید مروت، چیف کمشنر RTO پشاور، ہم سے تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے، اور خیبر پختونخوا کے اندر جو کنسرنز پائے جاتے ہیں اس حوالے سے وہ تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے۔ یقینی طور پر ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے ہمیں ٹیکس بھی دینا ہے اور ٹیکس ریٹرنز بھی وقت پہ جمع کرانے ہیں۔ حکومت نے 15 اکتوبر تک جو انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کی تھی، اب وہ قریب آ رہی ہے، تو جیسے خورشید مروت صاحب فرما رہے تھے کہ بجائے اس کے کہ آخری دن تک انتظار کیا جائے اور پھر ایک بار پھر FBR کے سرور پر بوجھ بنے، تو وقت پر ریٹرنز جمع کروا دیے جائیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ جاوید اقبال کو پروگرام سچ کے ساتھ سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔